بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان مکرم ہیں حد درجہ ملائم لہجے اور انوکھے انداز اظہار کے حامل، سحر طراز سخنور، بہترین مترجم، حیران کن حد تک نفاست مآب پبلشر، اخبارات و رسائل کے رشک آفریں ایڈیٹر، صاحب طرز انٹرویور اور خوبصورت نثر نگار جناب طارق نعیم۔ ہمارے مہمان مکرم ناظرین اس وقت ایوان سر سید اسلام آباد میں ڈائریکٹر میڈیا کے منصب پر فائز ہیں۔ قبل ازیں انہوں نے 11 سال تک نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد میں ممتاز شاعر جناب احمد فراز کے ساتھ پبلک ریلیشنز آفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دیں، اور 1999 سے 2010 تک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ماہانہ جریدے کتاب کے ایڈیٹر رہے۔ سیکریٹری حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں۔ 1986-87 میں ہفت روزہ مسلمان کی ادارت انہی کے پاس تھی۔ ریڈیو پاکستان میں 3 سال اسسٹنٹ پروڈیوسر کی حیثیت میں کام کیا۔ موقر ادبی میگزین ماہنامہ عکاس اسلام آباد کے پبلشر بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی۔ ناظرین، ہمارے مہمان مکرم کو 1985 میں بیسٹ ینگ رائٹر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی شاعری کی کتاب دیے میں جلتی رات سن 2000 میں پروین شاکر ایوارڈ عکس خوشبو کی مستحق قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ ادراک ایوارڈ لاہور بھی جناب طارق نعیم کو عطا کیا جا چکا ہے۔ ہمارے مہمان گرامی کی منظر عام پر آنے والی مطبوعات ہیں۔ شاعری کی 2 کتابیں، دیے میں جلتی رات اور رکی ہوئی شاموں کی راہداریاں۔ تاجل بیوس کی سندھی شاعری کا اردو ٹرانسلیشن سرخ گلابوں کے موسم میں۔ نثر کی کتاب علی گڑھ کا سپاہی اور سرائیکی کہانیوں کا اردو ترجمہ پس انداز لوگوں کی کہانیاں۔ ناظرین، ممتاز و محترم شاعر اور دانشور ڈاکٹر توصیف تبسم طارق نعیم کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ طارق نعیم نے اپنے ادبی سفر کی ابتدا خاموشی سے کی اور دیکھتے دیکھتے اس روشن دائرے میں آ گئے جہاں دل دادگان شعر و ادب کی نگاہیں ان پر پڑنے لگیں۔ طارق تیز و تند جذبوں کا شاعر نہیں، جذبہ اس کے یہاں بھڑک کر شعلہ نہیں بنتا بلکہ دھیرے دھیرے سلگتا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ طارق نعیم اپنی بات کو براہ راست کہنے کا قائل نہیں، وہ اپنی بات کو خفیف سا پیچ دے کر اور کبھی مصروں کے درمیان معمولی وقفہ رکھ کر اس طرح بیان کرتا ہے کہ کہی ہوئی بات تازہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس خاص عمل سے شعر میں امکانات معنی کی ایک اور جہت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ طارق کا تخیل جو کچھ دیکھتا ہے اس کو من و عن پیش نہیں کرتا۔ کبھی وہ ٹھوس اور غیر مرئی چیزوں کو تحریر میں ڈھالتا ہے
اور کبھی مانوس اشیاء کو کرداروں کا روپ دے کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ ہم اس کو مس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر توصیف تبسم کا مزید ارشاد ہے کہ ایک خاص قسم کا طلسم اور حیرت طارق کی شاعری کا بنیادی عنصر ہے۔ اس کی پوری شاعری میں ایک شہر جمال آراستہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طارق نعیم کا اصل فن حسن کاری ہے۔ وہ ایسے جذبوں کو جن میں بظاہر کوئی دلکشی اور کوئی حسن نہیں، جب نوک قلم سے سینہ قرطاس پر اتارتا ہے تو بے رنگ اور کھردرے مناظر بھی دل پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، شاعر شہر جمال طارق نعیم سے آغاز کلام کرتے ہیں تاکہ اس کے طلسم خانہ حیرت سے آشنائی کی کوئی سبیل نکلے۔ السلام علیکم طارق نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وافی نیٹ ورک کے لیے وقت نکالا۔ جی، آپ کی محبت کہ آپ نے یاد کیا، اور بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ہماری یہ نشست بڑی مفید رہے گی، ادب کے حوالے سے بھی اور آپ کی زندگی کے تجربات سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو طارق نعیم صاحب، آپ کا ایک شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے اور لوگوں میں بھی بہت مقبول ہے کہ عجیب شہر ہے باتوں سے جگمگاتا ہوا، مگر کسی کا کسی سے مکالمہ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیے کہ اسی عجیب شہر میں آپ سے مکالمے کا اہتمام کیا ہے ہم نے۔ یہ آپ کی نوازش ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ میری جو معلومات ہیں اس میں ایسا ہے کہ ملتان کا مخدوم علی ایک جو قصبہ ہے، تو وہاں آپ سے آپ کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، وہاں آپ نے ہوش سنبھالا۔ تو کچھ ہمیں بتائیے کہ وہاں آپ کس کلاس تک پڑھے تھے اور کیا ماحول تھا وہاں کا؟ پیدائش تو ملتان سے کوئی 30-35 میل کے فاصلے پہ ایک پسماندہ سا علاقہ ہے، اچھا، موضع پیر تروں۔ ٹھیک۔ تو وہاں پہ ایک جیسے چاک کوڑے خان والا تھا، چاک کوڑے والا اس کو کہتے تھے، ہمارے کسی بڑے نے وہ کھدوایا تھا کنواں۔ تو وہاں پہ پیدائش تھی، تو وہ صحرا تھا دور تک، اچھا، دور تک صحرا تھا، کوئی 5-6 میل کا۔ اچھا، صحرا تھا۔ لیکن وہ صرف 2 گھر تھے، ٹھیک، ایک ہمارا تھا اور ایک کسی اور کا تھا۔ اچھا، تو ایک طرف تھوڑی سی زمین تھی، ٹھیک، باقی جو تھا نا وہ صحرا تھا۔ تو وہاں پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، تو پیدائش سے کچھ عرصے بعد وہاں سے ہمیں چھوڑ کے شفٹ کر گئے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ گئے، پھر آخر کار جی، مخدوم علی ایک بستی ہے لودھرا سے کوئی 18 میل کے فاصلے پہ، اچھا، تو وہاں پہ جا کے آباد ہوئے۔ ٹھیک، تو وہاں اماں جو تھی وہ ہمیں لے گئی اسکول میں، ماسٹر عبد القادر تھے، تو ان کے سپرد کر دیا انہوں نے۔ اچھا، اچھا۔ تو وہ زمانے تھا وہ مخدوم علی؟ جی ہائی اسکول تھا، لیکن پرائمری الگ تھا۔ جی جی ہاں، جی ہاں، تو وہاں لے گئی اور وہ ان کے سپرد کر دیا، اور پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں، ہڈیاں ہماری اور ماں صاحب کا، تو وہ یہ عجیب مشہور کوئی جملہ ہے، ان الفاظ کے ساتھ۔ تو ماسٹر صاحب کے سپرد کر دیا، اور پھر وہ جو تھا نا وہاں پڑھائی شروع ہو گئی۔ تو میٹرک تک جو ہے وہ وہاں مخدوم علی میں بڑا اچھا اسکول تھا، بڑی مشہوری تھی اس کی۔ تو میٹرک تک وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تو اس دوران یہ جو میٹرک تک آپ کی تعلیم رہی، تو اس دوران ہی آپ کا جو ادبی ذوق ہے تو ادبی ڈیولپ ہوا تھا؟ مجھے شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، اور بچپن سے ہی؟ جی بچپن سے ہی۔ اچھا۔ تو پرائمری میں 5ویں کلاس میں غالباً تو ہم کسی کے گھر گئے اماں کے ساتھ، تو وہاں یہ اردو ڈائجسٹ پڑے ہوئے تھے کافی سارے۔ تو میں نے اماں کو کہا کہ یہ مجھے لے کے دیں، تو وہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ کسی کا گھر ہے یہ۔ بہرحال آخر کار انہوں نے ان سے بات کی، وہ کوئی ہمارے عزیز ہی ہوں گے، تو انہوں نے 4-5 ہمیں دے دیے پرانے جو پڑے ہوئے۔ تو وہاں ان کو میں نے پڑھا، تو وہاں میرا ادبی ذوق جو تھا نا وہ کافی۔ تو
پانچویں میں ہی تقریباً میں کافی کتابیں پڑھ لیتا تھا اور پورے تلفظ کے ساتھ، یعنی کیا بات، وہ بیٹھ گیا اندر جو ہے وہ تلفظ. مطلب وہ خصوصی ایک ذوق آپ جی کے مزاج میں جی تھا. بالکل بالکل. تو اس کے بعد پھر یعنی چھٹی ساتویں میں تو باقاعدہ وزن بیٹھ گیا تھا. بہت خوب، بہت تو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے محمد اسلم طارق ان کا نام تھا. اچھا، یہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے وہ، ٹھیک ٹھیک ہے. تو کافی نستعلیق قسم کے آدمی تھے. اچھا، تو ایک دن انہوں نے سارے اسکول کو اکٹھا کیا کہ ایک شاعر ہیں اور میرے دوست ہیں، اور ایک واقعہ کوئی انہوں نے نظم کیا ہوا تھا اور ایک کتاب انہوں نے چھاپی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو سنائیں گے، اور اگر کوئی کتاب خریدنا چاہے تو وہ. ٹھیک. تو انہوں نے وہ کتاب پڑھی کافی ساری، تو میرے اندر وہ بیٹھ گئی بالکل. اچھا، وہ بڑا متاثر ہوا میں اس سے. بعد میں نے خریدی بھی، وہ پتہ نہیں کتنے پیسے کی تھی بہرحال جات. تو جب 9ویں کلاس میں آئے تو جو پرشین تو ہم فارسی جو ہے چھٹی سے ہی پڑھ رہے تھے. اچھا، تو 9ویں کلاس میں ماسٹر عبد الرحمان جو تھے، شجاع آباد سے ان کا تعلق تھا، تو وہ فارسی پڑھاتے تھے. تو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد انہوں نے وہ کہا تھا کہ چارٹ بنا کے لانے ہیں، وہ دیواروں پہ لگاتے تھے، بڑے بڑے وہ کارڈ جو ہوتے تھے. تو وہ لڑکے جب لگا رہے تھے تو اپنا چارٹ لگ گئے. تو میں نے ایک کوئی لکھ کے لایا تھا اقبال کے شعر. تو وہ تھا کہ پھر ان شاہی بچوں کو بال و پردے. تو یہاں بچوں پہ سکتہ آتا تھا میرے حساب سے. تو وہاں گاؤں میں ٹیچر سے سوال کرنا تو بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ کھڑے ہونا اور وہ. خیر وہ میں بس عبد الرحمان سے ہماری تھوڑی بہت، تو میں کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ ماسٹر صاحب یہ اس میں وزن نہیں ہے. اچھا، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پردے. جی ہاں، وہ ضرورت شعری کے طور پہ اقبال نے استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ سکتہ آتا تھا. سکتہ آتا تھا بالکل. تو انہوں نے وہ میرے پاس آئے اور کھینچ کے مجھے تھپڑ مارا اور کہنے لگے کہ علامہ اقبال بڑے ہیں یا تم بڑے ہو. تو میں چپ کر گیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ ماسٹر صاحب کو بھی ماشاءاللہ پتہ نہیں تھا ان کا. اور وہ اقبال نے محض ضرورت شعری سے یہ ایک تصرف بعد میں کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ اس کی تعویلیں لوگوں نے پیش کی ہیں. ہاں، لیکن وہ آپ تو صحیح کہہ رہے تھے کہ جی موک بچہ کہتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ وہ سکتہ تو آتا تھا. سکتہ تو آتا تھا بالکل. تو اس وقت سے ہی وہ سینس ڈیولپ کر گیا. جی بالکل ڈیولپ کر گیا. اور یہ کس کلاس کی بات ہوگی؟ چھٹی؟ یہ 9ویں کلاس کی بات ہے. 9ویں جماعت سے. اچھا. تو یوں کہیے کہ قدرتی طور پہ ایک آپ گفٹڈ تھے شاعری کے حوالے سے. جی بالکل، یہ تو ہوتا ہے. کیونکہ وزن جو ہے وہ تو گویا اوپر سے ہی ایک طرح سے یہ وجدان کے ساتھ ایک جڑت ہو جاتی ہے. جی، کوئی تار ایسی جڑ جاتی ہے. درست ہے بالکل. شاعر ایسے شاعر نہیں بن جاتا، بالکل. کوئی نہ کوئی اس میں وہ جڑت ہوتی ہے تو وہ بنتا ہے. جی تو جی بالکل بالکل. وزن جب تک نہ بیٹھے آپ کے اندر، سیکھنے سے آپ بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. جب تک دل میں وزن نہیں بیٹھے گا آپ شاعری نہیں کر سکتے آپ. تو اس کے بعد پھر 9th میں تو یہ صورت پیدا ہو گئی تھی. جی اشعار بھی آپ کو یاد تھے؟ تو میٹرک کے بعد پھر میں نے بہاولپور SC کالج ہے، بڑا مشہور کالج ہے، وہاں داخلہ لیا. اور وہاں جو تھے وہ ہمارے جو اردو پڑھاتے تھے سہیل اختر صاحب. جی 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 بالکل. تو کافی مشہور تھے ان دنوں، وہ بڑے شاعر تھے. جی پڑھتے بھی بہت اچھے تھے. اور ریڈیو پاکستان سے وہ شام کو اقبال کے ایک شعر کی تشریح کیا کرتے تھے. تو ہم بڑے ان سے متاثر تھے، آواز بھی اچھی تھی. پھر ان دنوں ابن انشاء نے ان پہ کالم لکھا ان کی شاعری پہ، تو ہم وہ اخبار جہاں لے کے بڑے فخر سے کہ ہمارے استاد پہ انہوں نے یہ لکھا ہے. تو بہاولپور میں پھر وہ آپ کے اردو کے استاد تھے؟ اردو کے استاد تھے. بلکہ ایک دفعہ وہ
وہ سائیکل سے ہم ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے جی تو وہ سائیکل سے وہاں سے گزرتے تھے تو میں ایک دن وہ چوک کراس کر کے کھڑا ہو گیا تو وہ جو ہی وہ انہوں نے چوک کراس کیا تو میں نے روکا اور وہ سائیکل سے نیچے اترے ٹھیک تو میں نے وہ جیب سے پرچی نکالی 4-5 شعر تھے اچھا اس پہ لکھے ہوئے تو میں نے کہا کہ سر یہ میں نے شعر لکھے ہیں تو وہ آپ ذرا پلیز اچھا اچھا ان کو دیکھ لیں کہ صحیح ہے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور وہ پھاڑ کے پھینک دیا اچھا اور کہا کہ جاؤ پہلے 2-3 ہزار شعر یاد کر کے میں نے کہا یہ بھی عجیب بات ہے اچھا خوب خوب تو شعر تو ہمیں ویسے بھی کافی آتے تھے جی ہاں جی ہاں کافی لوگوں کیونکہ میں نے جو پہلی کتاب پڑھی تھی وہ احمد ندیم قاسمی کی محیط تھی اچھا کہیں سے مل گئی تھی جی ہاں مجھے جی، پتہ نہیں تھا کہ وہ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ان کی کتاب تھی اچھا اچھا تو اس کے بعد پھر وہ کچھ عرصے بعد انہوں نے میرے شعر سنے تو وہ کافی متاثر ہوئے اچھا اور جو رسالہ تھا کالج کا جی اس کا پھر انہوں نے مجھے اسسٹنٹ ایڈیٹر بنا دیا بہت خوب بہت جی ہاں۔ خوب اچھا نخلستان تھا نا؟ اسی طرح مطلع تھا یا نخلستان تھا یا پتہ نہیں کیا تھا یہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے اچھا تو پھر جو پرشین فارسی کے تھے اے ڈی چودھری صاحب جی ان سے کافی رہنمائی ملی کالج میں بھی آپ نے جی فارسی کالج کنٹینیو کی جی ایز اے سبجیکٹ جی رکھا؟ میں نے بی اے تک پڑھی ہے بہت فارسی خوب بہت خوب 200 نمبر کی اچھا 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 فارسی پڑھی ہے بلکہ ان دنوں جو ایران کی کوئی 2000 سالہ جشن منایا جا جی، رہا تھا جی، بالکل، ایرانی شہنشاہیت کی تاریخ جی کا جی بالکل تو وہ جو میرے اے ڈی چودھری صاحب میرے پرشین کے وہ استاد تھے جی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس 2000 سالہ تاریخ پر جی تم ایک مضمون لکھو اچھا تو مضامین کا مقابلہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے تو تم بھی ایک جی لکھو جی ٹھیک ہے میری فارسی اچھی تھی شاید وہ اس وجہ سے اور کچھ شاعری وغیرہ بھی کرتے تھے ٹھیک تو ان دنوں وہ رضا شاہ پہلوی کا زمانہ تھا بالکل تو اس کے بیٹے کا نام کوروش تھا اچھا رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کا نام کوروش تھا اچھا تو میں نے جو انہوں نے 4-5 کتابیں 6 مجھے جی، دیں جی، کہ جی۔ ان کو پڑھو اور اور پھر پھر وہ لکھو مضمون۔ جی تو میں نے پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ جو سب سے پہلا ایران کا بادشاہ تھا اس کا نام کوروش تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے بڑا لمبا طویل مضمون لکھا انہوں نے اچھا، کہا تھا کہ اچھا، جی، 25-30 صفحے کا ہو اچھا اچھا تو میں نے وہ مضمون کے آخر میں لکھا جی کہ یہ ایران کی شہنشاہیت کی تاریخ کوروش اعظم سے شروع ہوتی ہے اچھا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوروش پر ختم ہو جائے گی بہت خوب بہت خوب وہ شاعری اچھا، کا اچھا، الہامی اچھا۔ وہ جی شاعر ہاں، ہوتا جی ہے نا ہاں۔ اس میں ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا آگے کا کچھ تھوڑا نظر سا آگے آتا ہے کا ہاں، ہو بالکل تو وہی بڑی ہوا عجیب بات لکھی آپ نے جی واقعی وہ آخری وہ بادشاہ ثابت مضمون ہوئے اب میرے پاس ہے نہیں وہیں کہیں کمال ہے ویسے یہ بات حیران کن ہے تو وہ ایران کی تاریخ وہاں پہ حالانکہ جب آپ نے لکھا ہوگا تو زوال کے نہیں کوئی اس آثار کا اس وقت تو تھے ہی پہلوی نہیں کا زمانہ کوئی تھا آثار نہیں تھے رضا شاہ پہلوی تو اور کوئی آثار بھی نہیں تھے بالکل نہیں تھے اچھا یہ اور بڑی بات کچھ ہے عرصے بعد یکدم حالات مطلب ایک انٹیوشن جس کو الہام کہتے ہیں جی یہ جو شاعر کا ہوتا ہے تو وہ آپ بس نے وہ گویا اس کا اتفاق۔ اظہار کیا تو پھر میں نے فارسی میں بھی کچھ غزلیں لکھی تھی 3-4 اچھا اچھا فارسی میں بھی آپ جی لکھ لیتے فارسی ہیں میں بھی لکھی کیا تھی بات ہے کیا یہاں اسلام آباد میں پڑھا تھا ایک فارسی کا مشاعرہ اچھا پیر نصیر الدین گولڈا والے جی جی جو ان کی صدارت میں تھا اچھا 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 تو فارسی میں بھی لکھی تھی واہ واہ اس کا مطلب ہے پھر آپ تو کم سے کم 3 زبانوں کے شاعر تو ہوئے نا سرائکی میں بھی آپ کو ہاں کہہ لیتے سرائکی ہیں میں بھی اردو میں بھی خیر آپ کا اور خاص میدان ہے اور فارسی پرشین میں بھی آپ کہہ لیتے ہیں لیکن اردو مجھے زیادہ وہ جی بالکل اردو میں زیادہ تو خیر آپ کا بڑا نام ہے جی اور آپ کی بڑی زیادہ پسند بھی ہے اور حیثیت ہے زیادہ ایک اس میں وہ بالکل انفرادی انداز کا کلام ہے آپ کا جی اچھا میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی غزل مجھے کئی غزلیں پسند ہیں لیکن وہ ایک غزل بڑی پسند ہے مجھے کہ ساری عمر ہاں کھنی رہتی ہے لو میں اور ہواؤں جی میں جی پھر یہ ہوائیں ہو بجھ جاتی ہیں ہیں اور دیا رہ جاتا ہے تو وہ برائے کرم جی میں پیش سنا کرتا ہوں دیجیے۔ کبھی کبھی تو دامن میں ایک سنگ صدا رہ جاتا ہے کبھی کبھی تو دامن میں ایک سنگ صدا رہ جاتا ہے دینے والا کچھ نہیں دیتا ہاتھ بڑھا رہ جاتا ہے دینے والا کچھ نہیں دیتا ہاتھ بڑھا رہ جاتا ہے
ہر شب گھر کو اپنے طور مکفل کر کے سوتا ہوں، واہ، ہر شب گھر کو، ہر شب گھر کو اپنے طور مکفل کر کے سوتا ہوں، کوئی دریچہ کوئی دروازہ پھر بھی کھلا رہ جاتا ہے، پھر بتاؤ، ہر شب گھر کو اپنے طور مکفل کر کے سوتا ہوں، کوئی دریچہ کوئی دروازہ پھر بھی کھلا رہ جاتا ہے، واہ، جب بھی حساب لگانے بیٹھو تو جمع و تفریق کے بعد، جب بھی حساب لگانے بیٹھو تو جمع و تفریق کے بعد سب کچھ منفی ہو جاتا ہے، ایک خدا رہ جاتا ہے، کیا بات، کیا بات، جب بھی حساب لگانے بیٹھو تو جمع و تفریق کے بعد واہ واہ، سب کچھ منفی ہو جاتا ہے، ایک خدا رہ جاتا ہے، سبحان ساری عمر ٹھنی رہتی ہے لو میں اور ہواؤں کیا میں، کہنے، کیا کہنے، ساری عمر ٹھنی رہتی ہے لو میں اور ہواؤں میں، پھر یہ ہوائیں بجھ جاتی ہیں اور دیا رہ جاتا ہے، واہ واہ پھر یہ ہوائیں بجھ جاتی ہیں اور دیا رہ جاتا ہے، واہ، دنیا کے میخانے سے کچھ ہم جیسے دیوانے لوگ، واہ، دنیا کے میخانے سے کچھ ہم جیسے دیوانے لوگ پیے بغیر ہی اٹھاتے ہیں، جام بھرا رہ جاتا ہے، کیا کہنے، کیا دنیا کے میخانے سے کچھ ہم جیسے دیوانے لوگ ہاں، پیے بغیر ہی اٹھاتے ہیں، جام بھرا رہ جاتا ہے، واہ واہ ساری عمر ٹھنی رہتی ہے لو میں اور ہواؤں میں، واہ واہ، پھر یہ ہوائیں بجھ جاتی ہیں اور دیا رہ جاتا ہے۔ کیا کہنے جناب، خوبصورت، بہت خوبصورت غزل آپ کی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ سندھی سے بھی آپ نے ترجمہ کی ہے یہ جی کتاب، تاجل بے بس، جی تاجل غالباً۔ بے بس، تو ان کی جو کتاب ہے وہ شاعری کی ہے، جی شاعری، وہ شاعر، سرخ گلابوں کے موسم میں، جی یہ اسی عنوان سے آپ نے کی نا؟ ہاں ہم نے نام رکھا تھا، اچھا تو ان کی مختلف کتابوں سے کچھ اچھا، ان کی جی شاعری شاعری منتخب جی، کر کے پھر آپ نے، وہ یہیں اسلام آباد میں تھے اور اچھا فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے، اچھا، جائنٹ سیکرٹری تھے، جوائنٹ سیکرٹری، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھی اور سرائکی بھائی بھائی جی کے بالکل بالکل، تو سندھی اور سرائکی کا زبانوں کا بھی بڑا گہرا رشتہ ہے ٹھیک ٹھیک، اور لوگوں کا بھی بڑا گہرا رشتہ ہے، اور کچھ اولیاء کی وجہ سے اور کچھ تصوف کی وجہ سے اور کچھ زبان کی وجہ سے، ٹھیک، کچھ کہتے ہیں کہ سندھی ماں ہے سرائکی کی، جی، کچھ کہتے ہیں سرائکی ماں ہے سندھی کی، اور جو بھی ہے جو بہرحال بھی رشتہ بڑا گہرا ہے۔ رشتہ بہت گہرا ہے دونوں کا، تو اس وجہ سے تھوڑے بہت ترجمے کیے تھے، اچھا تو اس کا نام رکھا تھا سرخ گلابوں کے موسم میں، اچھا، بڑا خوبصورت نام آپ نے، تو جی وہ اس پہ افتخار عارف صاحب نے مضمون بھی لکھا تھا جو کتاب میں موجود اچھا ہے، اچھا بڑا لمبا مضمون لکھا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، افتخار عارف صاحب کا ذکر آیا تو ان سے بھی آپ کی بڑی قربت رہی ہے۔ میں افتخار عارف صاحب سے واقف تو نہیں تھا، اچھا تو جب ہم شروع میں آئے تھے تو پیر نصیر الدین جو تھے گولڈا والے، جی، یہ ہم نوجوانوں سے بڑے متاثر ہوئے تھے اچھا شاعری میں، ٹھیک، تو پھر وہ ہمیں اپنے حجرے میں بلایا کرتے تھے گولڈا شریف، اچھا تو وہاں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے افتخار عارف صاحب کا ذکر کیا اچھا اور کہا کہ بڑا اچھا شاعر ہے اور میں ان کو بڑا مانتا ہوں، اور یہ اچھا، اور اس حوالے سے بھی مانتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک شعر لکھا ہے، جی جی گولڈا کے بارے میں کہ بابا ہم نے گھر نہیں دیکھا کئی دنوں سے، پیر مہر علی شاہ پر وہ کوئی مصرع ہے، تو وہاں انہوں نے ذکر کیا کہ بڑا اچھا شاعر ہے، اور یہ تو جب میں آیا تو وہاں سے اٹھ کے آیا تو میں نے کتاب انہوں نے بتائی کہ بہرد و نیم ان کی آئی ہوئی، اچھا جی ٹھیک ہے، تو میں نے ڈھونڈی تو وہ ایک جگہ سے مجھے اولڈ بک میں کوئی 5-6 روپے کی مل گئی، گڈ گڈ، تو وہ میں نے خرید لی، اچھا تو افتخار عارف کو پڑھا میں نے، جی، تو شروع میں محیط میں نے پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا 2 کتابیں میں نے پڑھی، اچھا ایک محمد اظہار الحق کی تھی دیوار آب، جی جی بالکل، اور افتخار عارف صاحب کی تھی مہر دو نیم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
تو اس میں کچھ بحریں ایسی چیز تو مجھے پکڑائی نہیں تھیں وہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان دنوں سلسلہ مختلف ہے اور وغیرہ وغیرہ. جی بالکل. اور دیواریں آپ کی بھی کچھ وہ ہاں بہرے جو ابھی ویسے تو ہم وزن میں پکے تھے لیکن اتنے پکے بھی نہیں تھے. جی ٹھیک ٹھیک. تو وہ میں نے میرے 2 نیم پڑھی اور پھر کسی نے مجھے کہا کہ یہ دیواریں آپ پڑھو. اچھا تو وہ دیواریں آپ پڑھی. ٹھیک. تو ان کی وجہ سے پھر وہ پہلے جو شروع میں نے غزلیں لکھی تھی وہ ایسے رومانٹک ٹائپ کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اور پھر ایک اختر شیخ مرحوم ہوتے تھے اچھا جو ہم سے پہلے وہ بڑی اچھی شاعری کر رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اس طرح نہ لکھو اس طرح لکھو. اچھا. تو میں نے تو اس طرح پھر عمل کیا اس کے اوپر. اختر شیخ باقیوں نے کیا یا نہیں کیا اختر شیخ کے کہنے ٹھیک پہ ہے. اسی کے کہنے پہ. تو اختر شیخ اتنے معروف نہیں ہوئے یہاں, مطلب تو ان کا وہ ذکر جلدی میں نے فوت سنا ہو نہیں اتنا. جی اتنے مانوس بھی نہیں ہوئے اور فوت بھی ہو گئے جلدی. ہاں اس تو لیے پھر وہ لیکن اس کا مطلب تھے بہت اس صلاحیتوں وقت والے. اس وقت بڑی اچھی غزلیں لکھ رہے تھے. اچھا اچھا. جی جی انہوں نے پھر آپ کو جس راہ پہ ڈالا جی اور جی. اس کے نتیجے میں آپ نے جتنی اعلیٰ ویسے غزل انہوں نے کہی. کہا ایک محفل میں اچھا. جب ہم بیٹھتے تھے جی. تو یہ سب سے پہلے یہ وفا چشتی سے ملاقات ہوئی. اچھا انہوں نے کہا کہ انجم خلیق بڑا اچھا شاعر ہے اور شعر بھی سنا ہے. ٹھیک. پھر ان سے ملاقات ہوئی. پھر وہ ایک مجتبیٰ حیدر شیرازی اور شکیل اختر بڑے اچھے شعر کہہ رہے تھے. اچھا شکیل اختر سے تو ملاقات ہو گئی ٹھیک. لیکن شیرازی صاحب سے نہیں ہوئی. اچھا تو میں ایک مشاعرے میں گیا تو وہاں وہ انہوں نے مجھے گیا ہی تو میں بالکل نوجوان تھا تو ظاہر تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلا لیا. تو میں کلام پڑھ رہا تھا تو وہ ایک وہ بہت داد دے رہا تھا وہ. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے. تو بعد میں جب انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لاتے ہیں مجتبیٰ حیدر شیرازی تو میں نے کہا اچھا یہ ہیں شیرازی صاحب. ان دنوں ان کا شعر بہت مشہور ہو چکا تھا کہ میری آواز کو مسلوب کر دو میرے لہجے میں عیسیٰ بولتا. تو جب وہ اس زمانے میں اگر کوئی یہ شعر کہہ رہا ہو تو وہ جدید شاعر تو اسے جی. اچھا. تو ایک آپ کا اور وہ شعر جو میں نے ابتدا میں پڑھا کہ عجیب شہر ہے باتوں سے جگمگاتا ہوا مگر کسی کا کسی سے مکالمہ نہیں ہے, وہ عطا فرمائیں. ہاں یہ تو ابھی کچھ عرصے پہلے کی غزل جی جی جی. رہے جنوں پہ ابھی تو قدم رکھا نہیں ہے. رہے جنوں پہ ابھی تو قدم رکھا نہیں ہے. یہ راستہ مجھے کہتا ہے راستہ نہیں ہے. یہ راستہ مجھے کہتا ہے راستہ نہیں ہے. گیا ہوا ہوں کسی اور آسمان پہ میں. گیا ہوا ہوں کسی اور آسمان پہ میں. زمین تو کیا میرا خود سے بھی رابطہ نہیں ہے. گیا ہوا ہوں کسی اور آسمان پہ میں. زمین تو کیا میرا خود سے بھی رابطہ نہیں ہے. زمین تو کیا میرا خود سے بھی رابطہ نہیں ہے. عجیب شہر ہے باتوں سے جگمگاتا ہوا. عجیب شہر ہے باتوں سے جگمگاتا ہوا مگر کسی سے کسی کا مکالمہ نہیں ہے. مگر کسی سے کسی کا مکالمہ نہیں ہے. میں کائنات کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں. میں کائنات کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں. مجھے تو ٹھیک سے اپنا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. میں کائنات کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں. مجھے تو ٹھیک سے اپنا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. میں اس جہاں کو الگ سے نئے خیال کے ساتھ. میں اس جہاں کو الگ سے نئے خیال کے ساتھ بنا رہا ہوں مگر مجھ سے بن رہا نہیں ہے. میں اس جہاں کو الگ سے نئے خیال کے ساتھ بنا رہا ہوں مگر مجھ سے بن رہا نہیں ہے. وہ ہوگا اور کوئی جس سے تم ملے ہوگے. وہ ہوگا اور کوئی جس سے تم ملے ہوگے. میاں یہ عشق ہے اس جیسا دوسرا نہیں ہے. وہ ہوگا اور کوئی جس سے تم ملے ہوگے. میاں یہ عشق ہے اس جیسا دوسرا نہیں ہے. تمام رات دعاؤں کو ہاتھ اٹھتے رہے.
तमाम रात दुआओं को हाथ उठते रहे तमाम रात दुआओं को हाथ उठते रहे, मगर जो मुआवजा होना था वो हुआ नहीं है। वाह मगर जो मुआवजा होना था वो हुआ नहीं है। बिछड़ तो जाऊं मैं उससे तुम्हारे कहने पर, आहा बिछड़ तो जाऊं मैं उससे तुम्हारे कहने पर, कसम खुदा की बिछड़ने का हौसला नहीं है। बहुत खूबसूरत फिर बताओ बिछड़ तो जाऊं मैं उससे तुम्हारे कहने पर, कसम खुदा की बिछड़ने का हौसला नहीं है। उसे खबर है मैं क्या कर रहा हूँ उसके खिलाफ, क्या बात क्या बात उसे खबर है मैं क्या कर रहा हूँ उसके खिलाफ, के खिलाफ मगर वो चुप है मुरव्वत में बोलता नहीं है। फिर बताओ उसे खबर है मैं क्या कर रहा हूँ इसके खिलाफ, मगर वो चुप है मुरव्वत में बोलता नहीं है। अजीब शहर है बातों से जगमगाता हुआ, मगर किसी से किसी का मकालमा नहीं है। क्या रहे जनू पे अभी तो कदम रखा नहीं है, ये रास्ता मुझे कहता है रास्ता नहीं है। बहुत खूबसूरत। अच्छा आप एक ज़माना था कि अब तो बहुत अखबार आ गए हैं जी, और इतने अखबार आ गए हैं कि नाम भी याद नहीं नाम भी इसमें बिल्कुल। तो एक ज़माना था जो मुझे भी अच्छी तरह याद है कि एक अखबार जंग होता था और नवाए वक्त नवा होता था। वक्त ये होता दो ही अखबार होते जी थे पूरे पाकिस्तान में। तो उसके अदबी एडिशंस जो हैं जी, दोनों के वो आपने दोनों में आपने जी, काम जी, किया है जी, बतौर एडिटर के। जी और उस ज़माने में अदबी एडिशन में छपना, उसमें इंटरव्यू देना एक बड़ी ख़ास और बड़ी मैंने अहम बात हुआ असिस्ट करती किया थी। है, असिस्ट किया है, जी जी। तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज आपने लिए लोगों के उसके हाँ, लिए। जंग में किए थे मुमताज़ मुफ्ती साहब का, अच्छा गुलाम रब्बानी आगरो का, अच्छा परेशान खटक का, और खूब खूब डॉक्टर जमील जालवी के, अच्छा अच्छा शबनम शकील हो गई। अच्छा डॉक्टर जमील जालवी उन दिनों यहाँ होंगे जी वो मुक्तदरा में जब मुक्तदरा के होंगे, उस वक्त किया था। जी जी अच्छा, उस वक्त ठीक। किया था। और भी लोग थे, अब मुझे अच्छा डॉक्टर जमील जी नसीम हिजाजी का किया था। अच्छा अच्छा वो दास्तान मुजाहिद वाले जी जी, यूसुफ बिन ताशफीन और वाले। तलवार टूट गई, हाँ और तलवार जी, 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 गरनाता बिल्कुल। और पता नहीं क्या क्या। ये बिल्कुल बहुत इब्तिदा में तो ज्यादा हमने नाम। इन्हीं को पढ़ा ना, जो इजाजत इनको पढ़ने की थी। नसीम हिजाजी जितना उसका किताबें उसकी सेल होती जी, थी बिल्कुल, बिल्कुल। वो किसी की उतनी किसी नहीं की है। और कोई 40 के करीब उनके नावल थे। बिल्कुल सही और वो उन दिनों वो खुद बताते थे कि उनके जो नावल थे वो गांव के चौपालों में बोड़ के दरख्त के नीचे या पीपल के दरख्त के नीचे या वो एक पढ़ता था और दूसरे लोग सुना करते थे किसी ज़माने में। जी। तो वो इंटरव्यू किसी को देते नहीं थे। हाँ। तो वो पता नहीं किस तरह जाफरी साहब ने गालिबन उनको कहा, और अच्छा सैयद ज़मीर जाफरी, ठीक ठीक उनसे हमारी दोस्ती थी तो उनसे कहलवाया। या बहरहाल मुझे याद नहीं है। अच्छा तो वो मैं सैटेलाइट टाउन शायद रहते थे पिंडी में, सैटेलाइट होम तो वहाँ मैं गया तो वो उन्होंने इंटरव्यू दिया मुझे। उन दिनों वो टाइपराइटर उन्होंने वो टाइपिस्ट रखा हुआ था, वो उससे लिखवाते थे, ठीक है। खुद नहीं लिख सकते थे। अच्छा लेकिन मुझे तो वो ज़ाहिर है बोलना था, बोलना ही था उन्होंने। तो उनका इंटरव्यू मैंने किया, अच्छा नसीम हिजाजी का। बहुत और भी कई थे, ज़मीर जाफरी साहब का भी किया था, वो नवाए वक्त में छपा अच्छा था। वो नवाया जी जी। तो पूरे पूरे पेज के इंटरव्यू होते थे और बड़ा मज़ा आता था। ज़मीर जाफरी साहब से मुताल्लिक़ ज़मीर ज़राफ़त, जी वो क्या था, को मजमून था, कोई किताब थी? वो असल में अपना वो किताब थी। अच्छा तो मैं कोई रोज़गार था नहीं उन दिनों, ठीक तो जाफरी साहब एक दिन मुझे कहने लगे कि बेटा ये करो कि तुम एक पब्लिशिंग का कोई बनाओ इदारा, अच्छा तो मेरी किताब छापो, मैं खुद पैसे दूंगा लेकिन छापो, अच्छा तो उससे तुम्हारा कोई गुजारा चल जाएगा। तो इस तरह देखो शायद। मतलब इतनी कुर्बत थी उनसे, जी जी। इतनी तो मैंने कहा मुझे भी शौक़ है कि ये किताबें छापने का और वगैरह वगैरह। तो मैंने शुरू में तो रोही पब्लिशर के नाम से, ठीक है। हमारा जो चोलिस्तान का इलाका है आपको पता है, तो उनकी किताब मैंने छापी ज़मीर ज़राफ़त। ठीक है। तो
وہ خود ہی انہوں نے اس کی وہ سرمایہ سرمایہ بھی لگایا اور بک سیلرز کو اور وغیرہ ان کو بھی انہوں نے خود ہی کہا اور میں پہنچا دیتا تھا وہاں پہ، تو کافی اس سے گزارا چلا۔ تو پھر وہ کچھ لوگ جو تھے وہ روحی صحیح نہیں پڑھتے تھے اور کوئی روحی پڑھتے تھے کوئی، تو میں پھر جب میں بعد میں بنا ہفت روزہ مسلمان کا ایڈیٹر، تو ٹکا خان جو اخبار والے ہیں یہ ان کا اخبار تھا، اچھا، تو بڑے معروف صحافی اظہر سہیل بھی اس کے ایڈیٹر رہ چکے تھے، ٹھیک ہے، تو میں اس کا ایڈیٹر بنا تو کتابت کرواتے تھے، کاتب رکھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو ان دنوں ایک نیا کمپوزنگ کا آیا کمپیوٹر کے اوپر، اچھا اچھا، تو ٹکا خان نے مجھے بتایا، تو میں پھر گیا تو وہ ایک کمپوزنگ سینٹر تھا بلیو ایریا میں، ٹھیک ہے، تو اس کا نام تھا ریفلیکٹرز، ریفلیکٹر، جی جی، ٹھیک، تو میں بڑا اس سے متاثر ہوا، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس طرح کا، تو میں نے وہاں سے نام رکھا عکاس، اچھا اچھا اچھا، تو پھر 92 میں نے باقاعدہ اس کا عکاس کا ڈکلیریشن لیا، پھر عکاس رسالہ بھی نکالا اور اسی نام سے عکاس پبلیکیشنز کا ادارہ بنایا جو 100-150 کتابیں میں اب تک چھاپ چکا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ پبلشنگ کا کام تو کرتے ہیں لوگ، تو آپ کے جو میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں تو بڑی اعلیٰ درجے کی طباعت ہے وہ، مطلب ہر اعتبار سے، مطلب اس کا لے آؤٹ بھی بہت اعلیٰ، کتاب کا سائز بھی آپ نے ایک مخصوص اپنا ایک یوں کہیے کہ شاید اپنا نہیں، میں یہ دیکھیں یہ بھی ایک اب لوگ اپنی چیزیں تیار کر دیتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں تو وہ چیز کو اس طرح بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کو آسانی سے سیل کیا جائے۔ تو کتاب میرے نزدیک کتاب بھی ایک پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، ایک شخصیت ہے، تو اس کا جو بیرونی حصہ ہے اندر تو ظاہر ہے وہ جو کانٹینٹ ہے جی وہ تو بیرونی حصہ اتنا دل پذیر اور دلکش ہونا چاہیے کہ کم از کم کوئی اس کو اٹھا کے تو دیکھے، اگر کہیں وہ پڑھی ہو تو اس کی پرسنالٹی کو سنوارنے میں اور اس کو اچھا بنانے میں جہاں تک میں سے ہو سکتا بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ کتاب کی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہے کہ اگر 50 کتابیں پڑھی ہوں، 50 اداروں کی طباعت شدہ، تو آپ کی جو چھاپی ہوئی کتاب ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب کی پرسنالٹی کا جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر آ گیا ہے، جی، کمپیوٹر سے آ گئی، یہ موبائل آ گیا، فیس بک آ گئی، نیٹ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب شاید نہیں رہی اب، بالکل، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب ابھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کی پرسنالٹی ہے، ہاں ہاں، شخصیت ہے اس کی، جی ٹھیک ہے، وہ آپ یعنی میرا یہ خیال ہے جی ہاں، کہ آپ کتاب کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، واہ، اس سے ہم آغوش بھی ہو سکتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، سفر میں بھی اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، بہترین ہم سفر ہے وہ، اس سے بڑا زیادہ اچھا ہم سفر کوئی نہیں ہے۔ کمپیوٹر کو آپ اٹھا کے نہیں لے جائیں، پرسنالٹی وہ ایسی ہے کہ وہ آپ کو وہیں سے ہی کہہ دیتا ہے اللہ حافظ، تو موبائل کو آپ لے جا سکتے ہیں مگر وہ بات نہیں، موبائل میں وہ بات نہیں آتی، وہ کتاب والا لمس اور وہ جو حرف کی لکھے ہوئے حرف کی کا اعتبار ہے، جی ہاں، وہ خدا خود کہتا ہے کہ جو سچا حرف ہے وہ میری تصدیق ہے، سچ ہے، سچ، یعنی سچا حرف خدا کہتا ہے میری گواہی ہے کہ میں ہوں، صحیح، تو حرف کا اعتبار اتنا ہے، بالکل، تو لکھے ہوئے حرف کا بہت اعتبار ہوتا ہے۔ صحیح، بڑی خوب بات کی آپ نے، آپ کی کتابیں، اچھا یہ فرمائیے، ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو سائز وغیرہ آپ منتخب کرتے ہیں اور بالعموم وہ جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے آپ کا، یہ سمجھیے کہ طباعت بھی اور کاغذ بھی سب کچھ، تو وہ نسبتاً دوسری کتابوں کے کیا کچھ مہنگا پڑتا ہے جو چھپائے اس سے؟ اصل میں جو پبلشر ہے، جو پیشہ ور پبلشر ہے، وہ تو ظاہر ہے ان چیزوں میں وہ پیسے بچانے کی کوشش کرے گا، تو
میں چونکہ وہ پیشہ ور پبلشر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا شوق ہے جی شوق ہے، اور جو میرے پاس آتا ہے جی ہاں میں اس کی ٹیکنیکل فنی اس کو ہیلپ مدد فراہم کرتا ہوں، تو اس لیے پھر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کاغذ ہوگا، یہ ہوگا، اتنا یہ ہوگا، اتنا یہ ہوگا، تو تب جا کے وہ اچھی. تو وہ بڑی گریسفل. تو میں نے ایک دفعہ سنگ میل والوں کو دی تھی اپنی کتاب، اچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب پبلشر تو ایسے ہم تو نہیں چھاپ سکتے ہم، مطلب انہوں نے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے ایک کاروباری ہاں، انداز وہ میں کاروباری، چھاپنی ہوتی جی، ہے نا. بالکل. تو بال آپ کی یہ شناخت الگ سے ہے پبلشرز میں جی، کہ آپ کی کتابیں بڑی حسین ہوتی ہیں اور جہاں پڑھی ہوں وہ اپنا اور آپ بس شوق محسوس ہے، کراتی ہیں. شوق ہے. شوق کی بات کیونکہ ہے. میں نے مجھے پتا ہے کہ میں تو ان کو بھی شاعر یا ادیب کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ کتاب جو ہے جی اس سے ریٹرن ہونے والا کچھ نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح ہے بالکل. تو اور آپ کا جو رسالہ عکاس جی جی وہ آتا ہے تو وہ بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہر رسالہ میں نے ہاں، دیکھا کوشش کرتے ہیں کہ کہ اس وہ میں صحیح طباعت کے اعتبار جی سے اچھے لوگ، بڑی اعلیٰ حیثیت کا اچھے ہوتا لوگوں ہے. کی تخلیقات ہوں. جی اور ہاں اچھا جی وہ- ہاں، اور طباعت کے لحاظ سے یہ بہت تو اعلیٰ بات ہوتا ہے. ہے. مثلاً پبلشر کے حوالے سے انہیں اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں کم میں سمجھتا ہوں کہ ایسے احباب ہیں، بہت اچھا کام کرنے والے بھی ہیں. آپ بڑے ایک انفرادیت نہیں کا رنگ ہے اچھے اس کے اندر. ہیں بہت، جی ہاں. کافی اچھے بھی ہیں. بس شوق کی بات ہے جیسے آپ نے شوق کی فرمایا بات ہوتی ہے. کہ آپ کو اچھا لگتا ہے اچھی جی چیزیں جی اور اچھے انداز میں چھاپنا. اچھا ایک اور جو تنوع میں نے محسوس کیا کہ آپ کی شخصیت میں ہے اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں. ریلوے کے ٹائم ٹیبل اب تو نہیں رہے، اب تو نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ریلوے کا جو ٹائم اینڈ فیئر ٹیبل تھا یہ بک اسٹالس پر بکا کرتا تھا، وہ چھپتا تھا، اس میں تفصیلات ہوتی تھی. میں کئی بار لیا اس میں. تو اس میں آپ نے ایک تنوع پیدا کیا. نیشنل بک فاؤنڈیشن کو شاید وہ کام ملا تھا جی، اس کو فراز چھاپنے صاحب کا. کے زمانے میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھاپ کے دیں. اچھا، تو اس میں یہ جو آپ کو خیال آیا بک فاؤنڈیشن والے، کہ اس میں ادبی جو چیزیں تو ہیں اس کا شامل نام کریں. رفتار رکھا تھا ہم نے. اچھا، رفتار نام رکھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے. ٹھیک. تو ظاہر ہے وہ ایک ادیب شاعر اور ایک ادارہ بھی جی ہاں، وہی بالکل. جس کا سربراہ بھی شاعر ہو، تو ہم نے اس میں تھوڑا سا ادب ڈالا تھا. جی بالکل بالکل. تو وہ گویا ساتھ جب کوئی مسافر رکھتا تھا تو اس کو یعنی کچھ پڑھنے کے لیے بھی جی، اس میں افسانہ بھی تھا اور کچھ واقعات بھی تھے، اور کچھ جو ریلوے کے ریل گاڑی کے حوالے سے کوئی شعر تھے نا. ہاں، ریل کی سیٹی بجی اور کیا مرید نیازی کا تھا، وہ اس میں ڈالا. اور وہ اپنا ناصر کاظمی کے شعر اس میں ڈالے، اور لوگوں کے بھی جنہوں نے ریلوے کے بارے میں نظمیں کہی تھیں اور شعر کہتے وہ اس میں ڈالی ہم. بعد میں بھی چھپا ہے وہ 2-4 دفعہ. جی، ایک دفعہ بعد میں بھی میں نے کیا ہے وہ. تو والی آپ کی طبیعت کے تنوع کی بات ہے کہ آپ نے اس کو بھی اتنا نہیں، وہ ادب اس لیے ڈالا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ادب جو ہے نا یہ زندگی کے جو جتنے بھی کرینے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ ایک چابی کی طرح ہے، کی طرح ہے. اگر آپ ادب سے تھوڑا سا تعلق رکھتے ہیں تو کسی بھی فیلڈ میں آپ ناکام نہیں ہوں گے. آپ ٹیلی ویژن میں ہوں، نیٹ ورک میں ہوں، چینل پہ ہوں، اخبار میں ہوں، کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہوں، ادب سے اگر تھوڑی سی دلچسپی ہے تو آپ ناکام نہیں ہوں گے. یہ میرا یعنی ذاتی خیال ہے. اچھا، اور ادب سے جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ لوگ آپ کے خیال میں تھوڑے سے بہتر لوگ بھی ہوتے ہیں نسبتاً؟ نہیں، نسبتاً نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہی بہتر ہیں. اس لیے کہ جو شاعری ہے نا خاص طور پہ یہ زندگی کی تہذیب کرتی ہے، انسان کی تہذیب کرتی ہے. مشاعرہ جو تھا ہماری ایک تہذیبی روایت تھی، بڑی طاقتور روایت تھی. اس میں صرف شعر نہیں پڑھے جاتے تھے، اس میں نشست و برخاست کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اس میں تقدیم و تاخیر کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اس میں محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے جاتے تھے، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. وہ ایک ادارہ تھا، وہاں سے لوگ سیکھ کے آتے تھے. جس طرح مجالس میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی مجالس میں بیٹھنے والا آدمی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تلفظ سے واقف نہ ہو،
لفظ سے واقف نہ ہو، تلمیحات سے واقف نہ ہو، تو یہ ہماری شاعری تو ہے ہی اس طرح، اتنی رچ وہ ہے کہ ایک آپ لفظ بولیں گے تو پیچھے ایک کلچر آ جائے گا، ایک استعارہ آ جائے گا، تلمیح آ جائے گی. تو یہ تو تہذیب کرتا ہے انسان کی. تو جس میں ادب ہے اور ادب کا ذوق ہے تو اس میں تہذیب بھی ہوگی اور نسبتاً وہ شائستہ بھی ہوگا. کیا عمدہ بات کی آپ نے اور درست بات فرمائی آپ نے. اچھا یہ بتائیے طارق صاحب، خوشی اور غم زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، تو کون سے مومنٹس ہیں اور کون سے وجوہات ہیں جو آپ کو بڑی خوشی پہنچاتے ہیں؟ مجھے تو مختصر سی عرض ہے، میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ جب میرے اوپر کوئی اعتبار کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اب جب کوئی میرے اوپر اعتماد نہیں کرتا تو مجھے اداسی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا. بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے. اچھا، سرائکی کا ایک شعر ہے آپ کا کہ خامخواہ بالاں کو خوش خطی سکھیں دے رات ڈیں، میڈا ہمسایا میڈیاں چھتاں تے کانے دیکھ کے. جی تو سرائکی کی یہ غزل آپ جی سرائکی لکھی ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں. جی ہاں بالکل. لکھی تو ہے. تو یہ تو ہمارے ناظرین کو سنائیے اپنی. جی، تو ہی میں مونجھا نہ تھی میرے بہانے دیکھ کے، تو ہی میں مونجھا نہ تھی میرے بہانے دیکھ کے، تیرے تئیں پہنچا ہمیں کتنے زمانے دیکھ کے. تو ہی میں مونجھا نہ تھی میرے بہانے دیکھ کے، تیرے تئیں پہنچا ہمیں کتنے زمانے دیکھ کے. آلنے دے نال اکھیں بدی بیٹھن اپنیاں، آلنے دے نال اکھیں بدی بیٹھن اپنیاں، نیندر کاواں کو نہیں آئی گھوگھی دے آنے دیکھ کے. آلنے دے نال اکھیں بدی بیٹھن اپنیاں، نیندر کاواں کو نہیں آئی گھوگھی دے آنے دیکھ کے. میں غلیلاں نال ایویں کھیدا ودا ہمی، میں غلیلاں نال ایویں کھیدا ودا ہمی، سارے پکھی رو پے میرے نشانے دیکھ کے. میں غلیلاں نال ایویں کھیدا ودا ہمی، سارے پکھی رو پے میرے نشانے دیکھ کے. کوڑے سچے دی کئی پہچان کہنی شہر وچ، کوڑے سچے دی کئی پہچان کہنی شہر وچ، لوگ ہن سجدے کریں آستانے دیکھ کے. کوڑے سچے دی کئی پہچان کہنی شہر وچ، لوگ ہن سجدے کریں آستانے دیکھ کے. خامخواہ بالاں کو خوشخطی سکھیں دے رات ڈیں، خامخواہ بالاں کو خوشخطی سکھیں دے رات ڈیں، میرا ہمسایا میرا چھتاں دے کانے دیکھ کے. خامخواہ بالاں کو خوشخطی سکھیں دے رات ڈیں، میرا ہمسایا میرا چھتاں دے کانے دیکھ کے. تو ہی میں مونجھا نہ تھی میرے بہانے دیکھ کے، تیرے تئیں پہنچا ہمیں کتنے زمانے دیکھ کے. اچھا، آپ کی نثر کی ایک کتاب ہے علی گڑھ کا سپاہی. تو یہ جو علی گڑھ کا سپاہی، تو ظاہر ہے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی اور اس سے متعلق کوئی صاحب ہیں، تو ان کا تھوڑا سا ہمیں بتائیے. کہ یہ لکھی تو میں نے بریگیڈیئر اقبال شفیع صاحب ہیں، ان کی شخصیت اور ان کی جو زندگی میں کار ہے تو اس کے بارے میں تھی، لیکن یہ ایک تاریخ ہے. اس میں علی گڑھ بھی ہے، تحریک پاکستان بھی ہے، اور سر سید احمد خان بھی ہے. کیونکہ یہ بریگیڈیئر صاحب علیگ تھے، علیگ ہیں بلکہ، اور ان کے والد صاحب وہاں علی گڑھ میں میتھ کے جو تھے پروفیسر تھے. جی، بریگیڈیئر اقبال شفیع صاحب کے جو دادا تھے عبد الرحمن خان، عبد الرحمن خان صاحب وہ ڈاکٹر تھے. تو انگریزوں نے ان کو پہلے ایران میں بھیجا تھا، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. تو وہاں سے وہ آئے تو کچھ عرصے بعد ان کو سعودی عرب پوسٹ کر دیا انہوں نے، کیونکہ جدے میں کوئی ہسپتال ہی نہیں تھا، ڈسپنسری نہیں تھی. تو انہوں نے وہاں جا کے ان کو علاج بھی لوگوں کا کرنا تھا اور وہاں ایک ہسپتال قائم کرنا تھا جدے میں.